ناول تیری یاد کی آنچ، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی 7ویں پارٹ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ فاطق نے تمام راستہ اسے خود سے جنگ کرنے دیا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ مناب نے اسے مخاطب کیا، مگر گاڑی جس جگہ اس نے روکی مناب خاموش نہ رہ سکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ مناب کو غرض نہیں تھی، مگر فاطق اسے یہاں لائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جسے مناب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ اپنے دشمن جاں کا ہی گھر سجا رہی ہے۔ جب سے یہ گھر بنا ہے میں یہاں نہیں آیا، کیونکہ میں اس گھر میں آپ کے بغیر قدم رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ گھر میں نے بہت محبت سے خریدا تھا۔ فاطق کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ اور دھوکے سے سجوایا تھا۔ پہلا طنز فاطق نے بہت محبت سے سہا تھا۔ گھر کی مالکن ہی گھر سجائے تو وہ گھر لگتا ہے، نہیں تو وہ صرف مکان ہوتا ہے۔ فاطق نے چہرہ موڑ کر اس کے پتھریلے تاثرات لیے چہرے کی جانب دیکھا، پھر اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، گھوم کر مناب کی سائڈ پر گیا، دروازہ کھول کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مناب نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اور پھر اس کے مسکراتے چہرے، جگر جگر کرتی آنکھوں کو دیکھا۔ میں بہت سال سے اپنا سہارا خود اٹھانے کی عادی ہو گئی ہوں، اب کھوکھلے سہاروں کی ضرورت نہیں، مضبوط لہجے میں کہتی، اپنی ساڑی سنبھال کر اس کے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کرتی گاڑی سے باہر نکلی۔ فاطق نے ہار نہیں مانی اور اسے ہار ماننی بھی نہیں تھی، مگر مجھے اب بھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، مسکراتے لہجے میں کہتے، ساتھ ہی اس نے مناب کا ہاتھ زبردستی تھاما، جسے اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ تھک کر اس نے مزاحمت چھوڑ دی، مگر غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ فاطق نے محبت سے اس کے ہمراہ اپنے گھر میں قدم رکھا، جس کے باہر مناب لاج لکھا تھا۔ یہ کب لگا وہ نہیں جانتی، جب اس نے اس گھر سے سارا کام وائنڈ اپ کروایا تب یہ اس گھر پر نہیں لکھا تھا۔ فاطق اسے لیے لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھا، مناب کی آنکھوں میں ستارے جھلملائے، خود بھی اس کے قریب بیٹھا۔ مناب کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ بھی اس پر رکھ کر گویا فاطق نے اسے قید کر لیا۔ مناب نے ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود، فاطق کا سر جھکا ہوا تھا۔ مناب نے جھلملاتی آنکھوں سے پہلی بار فاطق کو مناب کی حیثیت سے دیکھا، کتنا چاہا تھا اس بے درد کو۔ اس نے اتنے سال، مسلسل اتنے سال، فاطق نے جھکا سر اٹھایا اور مناب نے سرعت سے اپنا سر جھکا لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، اس کا گمبھیر لہجہ مناب کے دل پر منجمد برف کو پگھلانے لگا۔ میرے جنون سے آپ بھی واقف ہیں، میرا میوزک سے عشق بہت بچپن سے ہے، مگر نہ جانے بابا کو کیوں یہ سب برا لگتا تھا۔ ان سے چھپ کر ہر چیز سیکھی، بینڈ بھی بنایا، مگر گھر سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑا۔ پھر سولو گانے بنائے اور گائے، سب نے بے حد سراہا، لیکن اگر کسی نے نہ سراہا تو وہ بابا اور پھپھو تھیں۔ جب بھی بابا مجھے میوزک کے حوالے سے ڈانٹتے میرا جنون اور شدت اختیار کر جاتا۔ فاطق وہ سب آج مناب سے شیئر کر رہا تھا جو اس نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا۔ میں نے بہت سے کنسرٹس اسی لیے چھوڑے کہ جب بھی بابا سے اجازت مانگتا بابا منع کر دیتے، اور بہت برے طریقے سے منع کرتے۔ انہی دنوں یہ انکشاف ہوا کہ میوزک کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور عشق بھی ہے۔ فاطق جو زمین کی جانب نظریں کیے سب حکایتیں کہہ رہا تھا، آخری جملے پر نرم گرم نظروں سے خود کو تکتی مناب کو دیکھ کر مسکرایا۔ مناب سمجھ، ایسا عشق کہ جس کے تمنا کے لیے مجھے جھوٹ بولنے پڑے۔ فاطق کی بات پر آنسو پھسل کر گالوں پر آئے، جنہیں بہت احتیاط سے فاطق نے دائیں ہاتھ سے چنا۔ جب آپ سے بات پکی ہوئی تب پھپھو نے مجھ سے کہا، اپنی بیٹی تب دوں گی جب تم یہ میراثیوں والا شوق ختم کر دو گے۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا، سمجھے آج سے ختم؟ مناب نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا وہ دوست جو کنسرٹس آرگنائز کرواتا ہے، ہماری شادی سے 2 ماہ پہلے اس نے بتایا کہ ایک کنسرٹ دبئی میں ہو رہا ہے، اگر آنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد میں کسی اور سے تمہارے لیے نہ تو بات کروں گا اور نہ دوبارہ تمہیں کانٹیکٹ کروں گا۔ بس میں نے تبھی سوچ لیا 1 ماہ میں شادی کرنی ہے، جب شادی ہو گئی تو دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا، نہ پھپھو اعتراض کرنے والی ہوں گی نہ ہی بابا۔ لمحہ بھر کو وہ رکا، اور یہیں سے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو اعتماد میں لیے بنا اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا، گھومنے کے بہانے آپ کو بھی ساتھ لے جاتا اور وہیں سے ہم جہاں مرضی چلے جاتے، کوئی کچھ نہ کر سکتا نہ کچھ کہہ سکتا۔ فاطق نے اپنی پہلی غلطی مانی،
جلدی میں آپ کو کچھ بھی نہ بتایا اور اپنی قسمت آزمانے نکل کھڑا ہوا۔ قسمت میں جہاں ساتھ دیا وہیں اپنی غلطیوں سے آپ کو کھو دیا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ فاطق کی آواز بھر آئی۔ مناب میں مانتا ہوں میں غلط تھا، شہرت اور اپنا نام بنانے کے چکر میں ہماری محبت کو بھی داؤ پر لگا دیا، مگر میرا خدا گواہ ہے میری شہرت کا ہر لمحہ مجھے اکیلا کرتا گیا۔ سوا نے مجھے بتایا کہ وہ خلا والا معاملہ آپ کو بتا چکی ہے۔ مناب میں نے ہر چند ماہ بعد بابا اور پھپھو سے معافی مانگی۔ آپ اپنا نمبر بند کر چکی تھی، ان دو کے علاوہ۔ جس کو فون کرتا وہ آواز سن کر فون بند کر دیتے۔ مناب میں غلط تھا، مگر میں نے کبھی آپ کو چھوڑنے کا نہیں سوچا، میں نے کبھی آپ سے منہ نہیں موڑنا چاہا۔ باخدا مجھے پتہ ہوتا کہ میرا حصہ آپ کے وجود میں پل رہا ہے تو میں کسی سے آپ تک پہنچنے کی اجازت نہ لیتا، میں کسی بھی طرح آپ کو یہاں سے لے جاتا۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی تھی۔ مناب کے رونے کی رفتار میں تیزی آئی۔ یقین کرو میں آپ سے دور ہوا، مگر میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، میں نے آپ کے علاوہ کسی کو سوچا بھی نہیں۔ اولا کے پیپرز ملنے کے بعد میں خوفزدہ تھا کہ اگر آپ تک پہنچا اور آپ نے علیحدگی کا سوال کیا تو میں مر جاؤں گا، میں یہ سہ نہیں پاؤں گا۔ مناب نے آنکھیں میچ کر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کس مقام پر وہ کیا اعتراف کر رہا تھا؟ میں برا ہوں، میں گھٹیا ہوں، میں بے درد ہوں، میں بے حس ہوں، مگر میں بے وفا نہیں ہوں۔ فاطق کا ٹوٹا لہجہ مناب کا دل چیر رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے کہتے، مجھے اعتماد میں لیتے۔ چہرہ اوپر کر کے وہ اس سے زیادہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ فاطق کے لہجے سے بے بسی جھلک رہی تھی، ندامت ہی ندامت تھی۔ میں نے کس تکلیف سے یہ سال گزارے ہیں، حساب دے سکتے ہیں اس تکلیف کا؟ مناب اب اپنا غبار نکال رہی تھی اور فاطق کو یہ سہنا تھا۔ نہیں، ارے آپ تو اس رات کا بدلہ نہیں چکا سکتے جس رات میں نے وشا کو جنم دیا، زندگی اور موت کے درمیان معلق آپ کی بیٹی کو اس دنیا میں لائی۔ ایک سیکنڈ اس رات کا ایسا نہیں تھا جب آپ کو یاد نہ کیا۔ میرے پاس سب تھے، میرا اصل ساتھی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اس رات دل کیا تھا میں مر جاؤں۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ زور سے چلائی۔ آپ کے جانے کے بعد ہر رات میں نے اپنے لیے مرنے کی دعا کی، ہر رات عذاب تھی اور ہر دن اس سے بڑھ کر تکلیف دہ ہوتا تھا۔ میں کس سے اپنی تکلیف کہتی، میں کس کو اپنا حال بتاتی؟ مجھے اس تکلیف سے دو چار کروانے والے دونوں مرد تھے۔ آپ نے اپنی خواہشوں کی تکمیل کی اور ماموں نے اپنی انا کو بچانے کے لیے مجھے دکھ دیا۔ میں کس سے انصاف مانگوں؟ اس کا ایک ایک لفظ درست تھا، وہ تو چکی کے دو پارٹوں میں پس گئی۔ میں ہر چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پھر سے بولا۔ جب میں نے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سنی، وہ پھر سے روئی۔ میں اس کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فاطق پھر سے بولا۔ جس بیٹے کے لیے آج آپ سوال ہی بن کر آ گئے ہیں، اسے ان 5 سالوں میں نے کیسے سنبھالا، اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ اس کی ہچکیاں بن گئی اور فاطق کا دل ڈول گیا۔ میں اس کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فاطق نے اب کی بار اسے خود میں سمیٹا۔ مناب اس کا سہارا پاتے ہی اور بھی بکھر گئی۔ آپ کسی چیز کا حساب نہیں دے سکتے، کسی ایک بھی لمحے کا نہیں۔ وہ اسے قصوروار گردانتی رہی، مگر ان سالوں میں پہلی بار اپنے دل کا غبار نکال کر پرسکون ہوئی۔ اس کا اصل غم گسار آج اس کے پاس تھا نا، وہ اصل سہارا جس کی اسے تلاش تھی، وہ آج اسے مل گیا تھا۔ پھر اس کا دل ہلکا کیسے نہ ہوتا؟ میں ایک ایک لمحے کے لیے معافی مانگتا ہوں اور اس معافی کے بدلے جو کہو گی کروں گا۔ میوزک چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مزید آپ سے دور نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا اب۔ مجھے آپ کی ضرورت ہر ایک رشتے، ہر ایک جنون سے بڑھ کر ہے۔ یہ تمام سال صرف آپ میرے پاس رہی ہو، خلوت میں بھی اور ہجوم میں بھی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ مناب نے شدت سے اس لمس کو محسوس کیا۔ میں کیسے مان لوں؟ نہ جانے کیوں اس کی آزمائش مطلوب ہوئی۔ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ اس دل میں نہ کبھی کوئی آیا، نہ کوئی آئے گا اس سے بڑھ کر۔ وہ اور کوئی ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ مناب ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی، مگر مجھے اس سب کو مان لینے کے لیے کچھ وقت چاہیے، مجھے وہ سب تکلیف بھولنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور پھر میں فیصلہ کروں گی۔ مناب نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر فاطق کے مضبوط بازوؤں نے یہ کوشش ناکام بنائی۔ جتنا وقت کہو گی دوں گا، لیکن یہ وقت آپ میرے قریب رہ کر پورا نہیں کر سکتی۔ یہ اطمینان تو رہے گا کہ آپ میرے سامنے، میرے پاس ہو۔ فاطق نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نہیں، ابھی نہیں، پلیز۔ مناب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ فاطق نے گہرا سانس کھینچا۔ اوکے، فاطق فقط اتنا ہی کہہ سکا۔
لیکن میں جو فیصلہ کروں آپ کو قبول ہونا چاہیے۔ مناب نے کچھ سوچتے اس کی جانب کھوجتی نظروں سے دیکھ کر کہا، جو کہو گی وہ منظور ہوگا میری جان۔ فاطق نے پھر سے اسے خود میں سموتے اس کے گھنے بالوں پر لب رکھے۔ مجھے اب چھوڑ آئیں، مناب نے دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالتے گزارش کی۔ کچھ دیر اور۔ فاطق کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ کیسے بھرتا؟ نہیں پلیز، مناب من بنائے۔ فاطق نے بمشکل اس کے وجود سے اپنے بازو ہٹائے۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کیا میں روز آپ سے مل سکتا ہوں؟ فاطق کی بات پر اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، مناب نے اپنی مجبوری بتائی۔ اوکے، مگر فون پر بات تو ہو سکتی ہے نا؟ فاطق نے ایک بار پھر درخواست کی۔ اب کی بار وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ فاطق اس کے ہمراہ باہر آیا۔ گاڑی چلاتے تمام وقت اس کے ایک ہاتھ نے مناب کے ایک ہاتھ کو قید کر رکھا تھا۔ وہ لمس فاطق چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور مناب مسلسل آنسو پی رہی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر فاطق نے ایک گہری نگاہ مناب پر ڈالی۔ مت جاؤ، لہجے کی اداسی مناب کے دل کو بے چین کر گئی، مگر وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پلیز فاطق، اس نے ہاتھ چھڑایا۔ فیصلہ میرے حق میں ہوگا نا؟ فاطق نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ خدا حافظ، مناب نے ہاتھ چھڑاتے کوئی بھی جواب دیے بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مین گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا۔ فاطق سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکائے گہری کچھ بولتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے مڑنے پر مسکرایا، مگر مناب بے تاثر چہرہ لیے واپس مڑی اور اندر چلی گئی۔ فاطق نے گاڑی سٹارٹ کر کے بے نام منزلوں کی جانب بڑھائی۔ تم سب جانتے ہو کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، مجھ سے چھپا کر تم کیا سمجھتے ہو میں انجان ہوں؟ تم سب ملے ہوئے اس کے ساتھ۔ ان تینوں کے جاتے ہی واجد نے داؤد کو کڑے تیوروں سے دیکھتے گھر آنے کا حکم دیا۔ داؤد خود چاہتے تھے کہ وہ فاطق کے موضوع پر واجد سے بات کریں، مگر ابھی شادی کے جھمیلوں میں ایسا کرنے کے حامی نہیں تھے۔ لیکن کب انہیں محسوس ہوا کہ یہ سب ڈسکس کرنا ضروری ہو گیا۔ حفصہ کے قریب جا کر انہیں مختصر لفظوں میں صورتحال سمجھائی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی بات کر لیتے ہیں، میں اور بھابھی بھی اس ڈسکشن میں شامل ہوں گے۔ حفصہ نے بغیر ڈرے اپنے ارادے بھی داؤد کو بتائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً حامی بھری۔ اس وقت وہ چاروں واجد کے ہی کمرے میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ واجد صاحب کی گھن گرج پر وہ تینوں خاموش تھے۔ جی میں جانتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہے اگر ہم فاطق کو مناب سے معافی مانگنے کا ایک بھی موقع نہ دیں، داؤد نے کھنگھار کر متوازن لہجے میں کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ ایک ماں کی دلہن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرنے نکل کھڑا ہوا تھا؟ تم جانتے ہو میں عارفہ اور سمد کے سامنے آج تک اپنا جھکا سر اٹھا نہیں پاتا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے دوسری بیٹی بھی ہمیں دے دی ہے، ورنہ جو کچھ فاطق نے کیا اس کے بعد ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ یہ سب کرتے۔ بے لچک لہجے پر ناز کی آنکھوں میں آنسو لہرائے۔ میں آپ کی سب باتیں مانتی ہوں، مگر اس نے ہر بندے سے معافی مانگی ہے۔ حفصہ نے بھی داؤد کا ساتھ دیا۔ ہاں معافی، اتنے سال بعد خیال آیا اسے، واجد نے نخوت سے کہا۔ اس کو پہلے بھی خیال آتا رہا ہے بھائی صاحب، مگر آپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ داؤد کی بات پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ لال انگارہ آنکھوں نے داؤد کو گھورا۔ مطلب یہ کہ وہ مسلسل آپ کے ساتھ رابطے میں رہا ہے اور اس نے آپ سے اور عارفہ سے معافی مانگی ہے، مگر آپ دونوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ حفصہ کے لہجے نے انہیں باور کروا دیا کہ وہ سب بہت کچھ جان چکے ہیں۔ تو اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی اور اس کا شوہر یہ سب کرتا، میں اسے بھی کوئی مارجن نہ دیتا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے وہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئے اور اسے طلاق بھی دلواتے۔ داؤد نے افسوس سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو ہمیشہ سے ان کے آئیڈیل تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ناز اس بات سے انجان تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے حیران نظروں سے داؤد اور پھر اپنے مجاز خدا کو دیکھا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، اور وہ حقیقت خلا کے نوٹس کی صورت میں فاطق کے پاس ابھی بھی موجود ہے، جس پر آپ لوگوں نے انجانے میں مناب سے سائن کروائے۔ داؤد نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اب کی بار واجد کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ ناز کی حیرت سے کھلی آنکھوں سے نظر چرائی۔ تو کیا میں اس کی آس میں مناب کو بٹھائے رکھتا؟ یہ اس کی انسلٹ کے ساتھ ساتھ میری بھی انسلٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جو غلطی میرا بیٹا کر چکا ہے اس کا خامیازہ معصوم کیوں بھگتے؟ اسے کہیں بہتر آپشن اس کے پاس ہو سکتے تھے، اسی لیے میں اس کی شادی کروانا چاہتا تھا کسی ایسے انسان سے جو اس کی قدر کرتا۔ انہوں نے لہجہ ہموار کرتے ایک بار پھر شرمندہ ہوئے بغیر کہا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ لڑکی اس کی اولاد کو دنیا میں لا چکی ہے، آپ کے خیال میں ایسی لڑکی کو کوئی اتنی آسانی سے قبول کر لیتا؟
जो एक माँ की ब्याही हो, उसका शौहर उसे छोड़ कर चला गया हो, और सबसे बड़ी बात कि वो लड़की कभी अपने नाम के साथ उसका नाम जुदा ना करना चाहती थी। आपने उसकी बेखबरी में गुनाह किया है। दाऊद ने उन्हें बहुत कुछ बावर करवाया, और आप ये जानते हैं कि तलाक को हमारा मज़हब किस कदर बुरा फ़ेल गर्दानता है। आप फिर भी मसले सुलझाने के बजाय उसे मज़ीद बिगाड़ने चले थे। फातक ने उसे अपने पास बुलवाने का कहा तो आपने ये चाल चली। हफ्सा की आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर लहजा सख्त था। आपको ज़रा भी उन दो मासूम जानों का ख्याल ना आया? अगर फातक उस नोटिस के बाद तलाक दे देता तो मुझे बताएं, उसकी औलाद को कौन कबूल करता? भाई साहब, यहाँ मसला मनाब और विशा की तकलीफ़ का नहीं, यहाँ मसला आपकी खुद साख्ता अना का था। आपने ज़िद बांधी थी अपनी औलाद के साथ। इतनी कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं थी उसकी जिस पर आपने ज़िद की। अगर माँ बाप अपनी औलाद की ख्वाहिश के साथ ज़िद करने की बजाय उनका साथ दें तो औलाद कभी चोर दरवाजे नहीं ढूंढते। हफ्सा ने रोती हुई नास को खुद से लगाते वाजिद को आईना दिखाया। अब की बार कड़कदार आवाज़ खामोश थी। अगर आप उसे एक दो बार कंसर्ट्स में जा लेने देते तो यकीन माने वो कभी आपको या किसी और को धोखा देने का ना सोचता। आपकी इस बेजा पाबंदी ने उसे इतने बहुत सारे रिश्ते दांव पर लगाने पर मजबूर कर दिया। मैं उसकी गलती की बेजा हिमायत नहीं कर रही, मगर बच्चों की गलतियों का ताल्लुक कहीं ना कहीं माँ बाप के गलत रवैयों से होता है। हर बार हमारा सख्त रवैया कारगर साबित नहीं होता। जितना रोक टोक करें, बच्चे उतने ही गलत रास्तों का इंतखाब करते हैं। कभी कभी बच्चों की सतह पर आकर भी सोचना पड़ता है। उनकी ख्वाहिशात माँ बाप ना समझे तो फिर वो गैरों को ढूंढते हैं, और यहीं से उनकी खराबी शुरू होती है। हफ्सा ने लोहा गरम देकर मज़ीद चोट लगाई। दाऊद ने फ़ख्र से अपनी शरीके हयात को देखा। जब से शादी हुई थी उनके घर के मसलों को उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल करती थी। मैं आपको भी गलत नहीं कह रही कि बहरहाल ये फील्ड ठीक नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि फातक जैसे फरमाबरदार बच्चे के साथ अगर आप थोड़ा सा ताउन कर लेते तो वो इस फील्ड के लिए इतना जुनूनी ना होता। हफ्सा की बात पर वो खामोश थे। पहली बार किसी ने उन्हें गलत कहा था, पहली बार उनको खुद का तज्जिया करने पर उकसाया था। हम अब चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन दोनों को अब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप उन दोनों से मोहब्बत नहीं करते, मगर मोहब्बत में कभी शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिद्दत पसंदी रिश्तों, मान और एतबार को हमेशा तोड़ती है। एतदाल ही कामयाबी है, चाहे किसी सूरत में भी हमें करनी पड़े। भाभी अपना ख्याल रखिएगा। मोहब्बत से नाज को प्यार करते दाऊद को इटने का इशारा किया। वाजिद को एहसास दिलाने के लिए इतना ही बहुत था। नाज ने डिबडिबाई नज़रों से उन्हें जाते देखा, फिर एक नज़र खुद से थोड़ा फासले पर बैठे शौहर को देखा। माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, बार बार करता है, हर बार करता है, तो फिर हम इंसानों की क्या औकात। आज पहली बार उनका लहजा तल्ख हुआ था। वाजिद ने नज़र उठाकर उन्हें देखा, जो कभी उनके सियाह सफ़ेद पर नहीं बोलती, मगर औलाद के लिए माँ निडर हो ही जाती है। खामोशी से वो उठे, शिकस्ता कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गए। जिस लम्हे वो घर आई हर सो खामोशी थी। चुपचाप वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने ही बेड पर विशा मज़े से सो रही थी। आहिस्ता रवि से चलती वो बेड के करीब आई, झुककर उसके माथे पर प्यार किया। अभी पीछे हुई ही थी कि मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। सीधा खड़े होते जैसे ही मोबाइल खोला, फातक का मैसेज था। घर में कोई इशू तो नहीं हुआ? वो जानता था कि वाजिद अभी उससे बख्शने वाले नहीं, इसलिए मनाब के लिए परेशान था। नहीं, मैं घर आई तो सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मनाब ने सैंडल्स उतारते टाइप किया, फिर मोबाइल बेड पर रखकर वार्डरोब की जानिब बढ़ी। आरामदार शर्ट और ट्राउज़र निकालकर वॉशरूम में जा घुसी। बाहर आई, ना चाहते भी ध्यान मोबाइल की जानिब गया। मोबाइल उठाकर चेक किया तो फातक का एक और मैसेज आया हुआ था। थैंक गॉड, मैं परेशान था, तशक्कुर का इजहार किया गया। मनाब बेड पर विशा की दूसरी जानिब आकर लेट गई। मोबाइल बेड साइड टेबल पर रखा ही था कि फिर से गुनगुनाया, मुझे आज की रात नींद नहीं आने वाली। अब की बार मैसेज पढ़कर मनाब का दिल बुरी तरह धड़का। सो जाएं और मुझे भी सोने दें। संजीदगी का लबादा ओढ़कर मैसेज किया, आपने मुझे माफ़ कर दिया है। उसकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। मनाब ने चंद लम्हे कुछ सोचा। अभी कुछ भी नहीं सोचा। हाँ, कुछ तो इम्तिहान उसका भी लिया जाता इतनी आसानी से, वो सब भूल जाती। क्यों? मनाब की जानिब से आने वाला मैसेज पढ़कर फातक कितने लम्हे गुंग रह गया, यानी उसे अभी भी सूली पर लटकाया जाना था। फातक ने गहरा सांस भरकर मोबाइल की स्क्रीन को फिर से देखा।
آج کے فنکشن میں لی جانے والی مناب کی چند تصویروں میں سے ایک اس کے موبائل کے وال پیپر کی زینت بن چکی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ دوری کے یہ لمحات بہت جان لیوا ہوتے جا رہے ہیں۔ آنکھیں موند کر موبائل تکیے سے تھوڑا دور رکھا۔ اب کی بار مناب نے ہی دوسرا میسج کیا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ میں جانتی ہوں کہ کبھی کبھی انسانوں کا قصور نہیں ہوتا، شاید وقت اور حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں جو رشتوں میں دوریاں اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی اتنے سالوں کی تکلیف کو منجمل ہونے میں چند دن تو لگیں گے، اور تب تک آپ کو جیسے تیسے برداشت کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ مناب کی بات پر اتنا تو سکون ہوا کہ اس نے امید کی کوئی راہ تو دکھائی، صفا چٹ جواب نہیں دیا، اور فی الحال فاطق کے لیے یہی بہت تھا۔ سو کیوں نہیں رہی؟ صبغہ کو مسلسل بے چین اور کروٹوں پر کروٹیں بدلتے دیکھ کر آخر غازی کو اسے ٹوکنا پڑا۔ آپا آ گئی ہوگی کیا؟ دائیں جانب چہرہ موڑ کر خود سے چند گز کے فاصلے پر لیٹے غازی کو دیکھ کر تشویش سے سوال کیا۔ نہ بھی آئیں تو کوئی ٹینشن نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مگر مجھے ٹینشن ہے، اسے میں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، اور اگر فاطق بھائی کو بھی غصہ آ گیا پھر میں فون کر لوں۔ اصل مسئلہ زبان پر آیا۔ میں نے منع کیا ہے نا۔ ان دونوں کی اب تک کی زندگی میں ہم سب لوگ ہی دخل اندازی کرتے رہے، تبھی حالات اس نہج پر پہنچے ہیں۔ اب ان دونوں کو بغیر کسی مداخلت کے اپنے مسئلے سلجھانے دو۔ غازی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو میں صبغہ نے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ نہیں، اور ویسے بھی میرا بھائی اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ حالات بہتر کرنے آیا ہے، بگاڑنے نہیں۔ جیسے بھی ہوگا مجھے پورا یقین ہے وہ بھابھی کو کسی حد تک منا لے گا، اور اب ادھر ادھر کی ٹینشن چھوڑو اور مجھ پر بھی کچھ توجہ دو۔ غازی کی زوم آئی نے بات پر وہ فوراً کروٹ لینے لگی، جسے غازی نے ناکام بنا کر صبغہ کے بازو کو گھیرے میں لیا۔ غازی پلیز، اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ صبغہ کی پریشان آواز پر اب کی بار غازی نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یار سب اچھا ہوگا، اوکے میں بھائی کو کال کرتا ہوں۔ وہ صبغہ کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی جانب مڑ کر موبائل اٹھایا۔ فاطق کا نمبر ملا ہے۔ صبغہ بھی اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ کے اشارے سے اسے اسپیکر آن کرنے کا کہنے لگی۔ ہیلو، فاطق کی آواز ابھری۔ ہیلو بھائی، بھابھی آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی؟ نہیں، میں تو کچھ دیر پہلے اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے مناب؟ فاطق ایک دم پریشان ہوا۔ نہیں، وہ صبغہ پریشان تھی اور میں نے اسے منع کیا تھا کہ آپ دونوں کو ڈسٹرب نہ کریں، نہ ہی میں نے اسے باہر جانے کو دیا، تو سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ اور کیا بات ہوئی آپ کی اور بھابھی کی؟ معاملات بہتر ہوئے۔ غازی خود بھی دونوں کے لیے پریشان تھا۔ فاطق نے سب من و عن بتایا۔ اللہ کرے بھابھی بہتر فیصلہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غازی نے اسے تسلی دلائی۔ انشاءاللہ۔ فاطق سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو ریسٹ کرو تم دونوں۔ فون بند کرتے ہی غازی نے صبغہ کی پریشان صورت دیکھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو عقل کب آنی ہے، اب جب ایک بندہ اتنی معافی مانگ رہا ہے تو وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ صبح سمجھائیں گے۔ غازی نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر سب خاموش تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک رات پہلے یہاں شادی تھی۔ مناب بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واجد نے ناشتہ کرتے مناب کو مخاطب کیا۔ جی ماموں۔ سوچو کہ گرداب سے باہر آتے اس نے سنجیدگی سے ان کی جانب ایک نظر دیکھا۔ ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آ جانا۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپا، اب بھی اگر تم نے فاطق بھائی کا ساتھ نہ دیا تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔ وہ شخص کیا کرے آخر؟ واجد کے باہر نکلتے ہی صبغہ ضد چھو کر بولی۔ اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دو۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ مناب نے بس ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی، کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ واجد کے روبرو تھی۔ بیٹھو۔ اسے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں خلا کے نوٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر یہ محبت تھی کہ میں تمہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس بے خبری کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم میرے لیے ذوفشاں سے کسی صورت کم نہیں ہو، اسی لیے تمہاری تکلیف بھی بے حد شدت سے محسوس کی۔ حالانکہ تکلیف دینے والی میری ہی اولاد تھی، اس ناخلف کو خود سے دور کر دیا صرف اس لیے کہ تم بے قصور تھی۔ انہوں نے اچھے سے اپنا دفاع کیا، لیکن ماموں، ماں باپ اولاد کا گھر تو نہیں اجاڑتے۔ پہلی بار اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر واجد سے سوال کیا۔ وہ اس کے سوال پر ششدر رہ گئے۔ میں نے تمہارا گھر نہیں اجاڑنا چاہا۔ وہ اسے جھٹلانے لگے۔ آباد بھی تو نہیں کرنا چاہا۔
یہ کیسی انا کی جنگ تھی؟ کیا آپ نے اس کے آگے کسی کو نہیں دیکھا؟ میں کس کس کے قصور کو گنوں؟ فاطق کے، اپنی ماں کے یا آگ کے؟ مجھے سب نے کیوں کھلونا سمجھا اور اپنی میں کی تسکین کی؟ اب میرے اپنے ہی تھے، کوئی پرایا نہیں تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ واجد کی جانب دیکھتے آنکھیں ڈبڈبائی۔ وہ اب بھی اپنی غلطی پر پردہ رکھ رہے تھے، سب کھلنے کے بعد بھی اسے یہ بات شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ میں آپ میں سے کسی سے کچھ نہیں چاہتی، بس میرے معاملے کو مجھے خود سلجھانے دیں، فیصلے کا حق مجھے دے دیں، بس۔ آنکھیں صاف کرتے اس نے درخواست کی، اور کبھی موقع ملے تو اپنا تھوڑا سا احتساب کر لیجیے گا۔ میرے ساتھ تو جو ہوا وہ ہوا، کسی اور بے قصور کو بھی آپ نے بہت بڑی سزا دی ہے، اور وہ مامی کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ماں اور اولاد کی دوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ میں اب اچھے سے سمجھتی ہوں، کیونکہ خود ماں ہوں نا۔ مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ دروازے کے قریب پہنچ کر خاموش بیٹھے واجد کو وہ مزید آئینہ دکھا گئی۔ میں واجد رحمان، کچھ سال پہلے میں نے اپنے بیٹے سے ضد باندھی۔ ہاں، میں اب ضد کہوں گا، اولاد کے مقابلے پر اترنا ضد ہی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اس دن سے جب پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فاطق گانے بجانے کا شوق رکھتا ہے۔ مجھے کچھ اس انداز میں میرے ایک دوست نے بتایا جو مجھے شدید شرمندگی سے دوچار کر گیا۔ اپنے کسی دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں فاطق نے گٹار پر گانا گایا، اور اگلے دن اس کے باپ نے مجھے کہا، مبارک ہو واجد، تمہارا بیٹا تو گویا بن گیا۔ اس شخص کا تمسخرانہ انداز میرے اندر آگ سی لگا گیا۔ گھر آتے ہی میں نے فاطق کو بلایا۔ تم نے کب سے گانا بجانا شروع کیا ہے؟ کڑک انداز پر فاطق چند لمحوں کے لیے گھبرایا۔ بابا، مجھے بہت شوق ہے میوزک کا، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ یہ شوق نہیں، فضولیات ہیں، جتنی جلدی ہو سکے خود کو اس چیز سے دور کرو۔ میں آئندہ تمہیں یہ سب کرتے نہیں دیکھوں۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اسے ڈانٹ کر میں یہی سمجھا کہ جیسے ہمیشہ کی طرح وہ میری بات مان لیتا ہے، اس بار بھی مانے گا۔ آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فاطق ان بچوں میں سے تھا جو ماں باپ کی ہر بات پر اچھا جی کہتے ہیں، نہایت فرما بردار، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اس بات پر وہ اڑ گیا۔ میں جتنا اسے میوزک سے دور رہنے کو کہتا، وہ اتنا ہی اس کے قریب جاتا گیا۔ میں نے بھی ضد باندھ لی کہ اس شوق کو ہٹا کر رہوں گا۔ دوست احباب جب ملتے یہی کہتے، میراثی بن گیا ہے، اور یہ ایک لفظ مجھے ڈنگ کی صورت لگتا۔ میں ہر حال میں فاطق کو اس سے ہٹانا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ تو کثرت سے اس کی اور میری بحث چلتی رہی، اور پھر جیسے ہی میں نے مناب کی اور اس کی بات شروع کی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ یہ گانا بجانا چھوڑ دے گا، وہ بغیر کسی بحث کے مان گیا۔ ان دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکھ چند دنوں کا ہے۔ یکدم فاطق نے جلدی شادی کا شور ڈالا۔ پڑھائی اس کی ختم ہو چکی تھی، میرے بزنس کو وہ اچھے سے دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر شادی سے پہلے عارفہ نے یقین مانگا کہ فاطق گانا بجانا چھوڑ چکا ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ کس قسم کا ہے۔ میں نہیں چاہتی کل کو میری بچی فاطق کی وجہ سے کسی دکھ اور تکلیف کا شکار ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر غیر عورتوں میں اٹھے بیٹھے۔ عارفہ کی فکر ناجائز نہیں تھی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ فاطق یہ سب چھوڑ چکا ہے، یقین کرو۔ وہ اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو نہیں۔ میں نے ہر طرح بہن کو یقین دلایا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یقین چند دنوں کا ہی ہے۔ فاطق شادی کے 1 ماہ بعد ہی کسی کلائنٹ سے ملنے کا کہہ کر دبئی کانسرٹ میں پہنچ گیا، اور جس لمحے اس نے مجھے فون کر کے اپنے ارادوں سے باخبر کیا، مجھے لگا میرا اعتبار، اعتماد، میرے اپنی اولاد پر غرور، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی۔ مجھ سے اپنی بات کی، اپنی حکم کی نفی برداشت نہیں ہو سکی۔ حفصہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اولاد کی خواہشوں کے ساتھ ضد نہیں باندھی جاتی، انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور میں سمجھ ہی نہ سکا۔ میں زخمی شیر کے مانند کسی بھی طرح اپنی اولاد کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو اپنا آپ بے حد نیچ اور گھٹیا لگتا ہے۔ میں کیسا باپ ہوں جو اپنی اولاد سے مقابلے پر اتر آیا؟ اور پھر یہی نہیں، میں غلطیوں پر غلطیاں کرتا گیا۔ فاطق کے جانے کے چند دن بعد عارفہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ بھائی صاحب، یہی تھے آپ کے وعدے وعید؟ میری بیٹی کی زندگی خراب کر ڈالی آپ کے بیٹے نے۔ کیا قصور تھا اس کا جو یوں اسے چھوڑ کر نکل گیا؟ اپنی بہن کی وہ تکلیف میرے دل میں اپنی اولاد کے لیے نفرت بنانے کا سبب بنی۔ میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ رہا۔ مجھے لگتا تھا میری پوری شخصیت، میرا غرور لوگوں کی نظروں میں بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔
چکناچور ہو گئی ہے اور اسی کھولن کو ختم کرنے کی خاطر میں اپنی اولاد کا دشمن بن گیا۔ مجھے لگا میری اولاد ہی اس قابل نہیں تھی کہ مناب جیسی اچھی بچی اس شریک حیات بنتی۔ اپنی بہن کی نظر میں اچھا بننے کی خاطر میں نے خلا کی بات سوچی۔ فاطق نے جب مجھ سے معافی مانگی میرا دل اور سخت ہوتا گیا، کیونکہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ میں بھی غلطی پر ہوں۔ غلطی ضروری نہیں کہ اولاد سے ہی ہو، کبھی کبھی ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ میں باپ تھا میں اپنی غلطی کیسے مانتا، اور پھر میں نے بنا سوچے سمجھے وہ انتہائی قدم اٹھایا۔ مگر اس کے بعد ایک دم فاطق کی جانب سے خاموشی چھا گئی، اور میں نے اب کی بار سوچ رکھا تھا کہ کسی مفتی سے مشورہ کر کے یہ نکاح ختم کروا کر مناب کی کسی اچھے بندے سے شادی کروا دوں۔ اب جب اپنی ہی خود ساختہ انا اور غرور میں کیے جانے والے فیصلوں کا سوچتا ہوں تو خود سے نظر بھی نہیں ملا پاتا۔ کبھی کبھی انسان اپنے غرور کو بچائے رکھنے کے خاطر کیسے کیسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ داؤد نے صحیح کہا تھا، اگر فاطق غصے میں آ کر مناب کو طلاق دے دیتا پھر میں صرف اپنی تکلیف کے بارے میں سوچتا رہا، یہ سوچا ہی نہیں کہ میری اس نام نہاد انا کا خامیازہ کس کس کو اور کیسے کیسے بھگتنا پڑے گا۔ اب تو لگتا ہے کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ چند دن کشمکش میں گزرے، مگر مناب سے فیصلہ کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ فاطق کو معاف کر کے اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتی، اس کی جدائی میں گزرے دن یاد آتے، اس کے لیے سب بھلا کر فاطق کے ساتھ نئی زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ صبا نے بہت بار اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر غازی ہر بار اسے سختی سے منع کر دیتا، یہ کہہ کر کہ بھابھی کو پریشرائز نہیں کرنا۔ اس تمام عرصے میں فاطق نے پوری کوشش کی کہ وہ واجد کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے، مگر ہر بار وہ یہی کہتے کہ جس کے سب سے زیادہ قصوروار ہو اس نے معاف کر دیا تو سمجھو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اس شام صبا نے اسے کال کی۔ آپا آفس سے کب تک نکلیں گی؟ صبا کی بات پر اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں۔ کیوں خیریت؟ جلدی جلدی کمپیوٹر پر ہاتھ چلاتے موبائل کندھے سے لگائے وہ مصروف انداز میں صبا سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اصل میں ہمارا کہیں جانے کا پروگرام تھا، وشا بھی ہمارے ساتھ ہے، سوچا آپ کو بھی راستے سے پک کر لیں۔ مناب کی گاڑی صبح ہی خراب ہوئی تھی۔ صبح میں آفس آتے وقت تو واجد نے اسے چھوڑ دیا تھا، واپسی کے لیے اس نے کیب کروانے کا سوچا تھا۔ ارے یار تم لوگ خود چلے جاؤ نا، میں کیا منہ اٹھا کر ہر جگہ تم لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں، وہ خوف زدہ آواز میں بولی۔ اوفو، تم بس خاموشی سے اپنا کام ختم کرو، ہم آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں۔ صبا نے اس کی ایک بھی نہ سنی، مزے سے اپنا ارادہ بتایا۔ صبغا سن! اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبغا نے کچھ بھی سنے بنا فون بند کر دیا۔ مناب سر جھٹک کر رہ گئی، جانتی تھی جو اس نے سوچ لیا اب وہ کر کے ہی رہے گی، لہٰذا جلدی جلدی کام ختم کرنے لگی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد صبغا کی کال آئی۔ مناب ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر کے ہینڈ فری بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ہیلو، فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ نیچے پہنچو، ہم تمہارے آفس کے باہر ہی ہیں۔ اوکے، مناب نے کندھے اچکائے، فون بند کر کے تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی۔ نیچے پارکنگ میں آتے ہی سامنے غازی کی گاڑی دکھائی دی۔ وشا مناب کو دیکھتے ہی خوشی سے ہاتھ ہلانے لگی، وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھی۔ اف، تم لوگوں نے ایسی ضد پکڑی ہوتی ہے کہ بس۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی، وشا کو پیار کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی غازی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بہت ہی ناقدری ہو، ایک تو ہم تمہیں فریش کرنے کے لیے خوار ہو رہے ہیں اور تم ہو، صبغا مصنوعی خفگی سے بولی۔ مناب نے خاموش مگر ناراض سی نظر اس پر ڈالی۔ وشا سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ گاڑی کچھ جانے پہچانے راستے پر دوڑ رہی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی ایک گیٹ کے آگے رکی۔ اس نے حیرت آنکھوں میں سمو کر صبغا اور غازی کی جانب دیکھا۔ گیٹ پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وشا چہکتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ بابا، تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لینے لگا۔ فاطق بھائی نے ہمیں دعوت دی تھی، سوچا اصل میزبان کو تو ہونا ہی چاہیے، اسی لیے تمہیں ساتھ لے آئے۔ صبغا کی زوم آئینی بات پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ایک دم خیال اپنے حلیے کی جانب گیا۔ بلیک کھدر کے ٹراؤزر پر پنک ٹائٹس والی کرتی اور بلیک لیدر جیکٹ کے ہمراہ پنک ہی اسکارف گلے میں ڈالے، بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں بنائے، وہ بے حد عام مگر کسی کے لیے بے حد خاص تھی۔ سر جھٹک کر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی فاطق کی نظروں میں جگنو جگمگانے لگے۔ مناب اس کی نظر کی تپش محسوس کر کے بھی انجان بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیسے ہیں بھائی؟ صبغا نے خلوص دل سے اس کی خیریت پوچھی۔ الحمدللہ، تم لوگ سناؤ؟
उन्हें लिए वो घर में दाखिल हुआ। मनाब खामोशी से सबसे पीछे थी। अंदर आते ही करीम भी नज़र आया। कैसी हैं मैम? शनासाई से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। ठीक। मनाब ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। फातक ने उसे अभी तक मुखातिब नहीं किया था, ना ही मनाब ने। वाओ, आपका घर तो बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट हुआ है, सबगा ने सताइश भरी नज़रों से लाउंज को देख कर कहा। फातक और मनाब की नज़रें पल भर को मिली। मनाब ने नज़र हटाने में पहल की, जबकि फातक की नज़रें उसके सरापे से हटने को तैयार नहीं थी। किसी के खूबसूरत हाथों का करिश्मा है। फातक की बात पर मनाब ने हाथों को आपस में मसला, मकसद घबराहट छुपाना था। बाबा, मैं आपके घर में कब आऊँगी? विशा की बात पर मनाब की सांस अटक गई। फातक ने गहरी नज़र उसके फक होते चेहरे पर डाली। जल्द ही। फातक की बात पर सबगा और गाजी की नज़रों में पल भर को तबादला हुआ। सब सोफ़ों पर आमने सामने बैठे थे। थोड़ी देर बाद करीम जूस के गिलास उठाए आया। मनाब को उसे यूं काम करता देखकर एकदम शर्मिंदगी सी हुई। न जाने किस जज्बे के तहत जूस पीकर वो बाकियों के गिलास ट्रे में रखे किचन की जानिब बढ़ी। वो तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी, जानती थी किचन किस जानिब है। फातक और गाजी बातों में लगे थे, मगर उसके उठकर किचन की जानिब जाते सबगा की नज़रों ने बड़े ताज्जुब से मनाब को देखा। अरे आप क्यों आ गई? करीम ने उसे अंदर आते देखकर अचंभे से कहा। आप हटे, बाहर जाए, मैं देखती हूँ। उसे हंडिया में चम्मच चलाते देखकर मनाब को और भी अजीब लगा। ये किसने बनाया है? बाकी डेगचियों के ढक्कन उठाकर देखे। एक में कोफ्ते वाली बिरयानी, दूसरे में कोरमा और एक जिसमें करीम चम्मच हिला रहा था उसमें कढ़ाई बनी हुई थी। मैंने और सर ने, करीम ने एक जानिब होते आराम से जवाब दिया। मनाब का चम्मच हिलाता हाथ चंद लम्हों को साकित हुआ। और क्या क्या करना है? खुद पर काबू पाते उसने मुड़कर पूछा। सलाद भी बनाना है और कबाब भी फ्राई करने हैं, जवाब करीम के बजाय फातक ने दिया। गाजी से बातें करते जैसे ही उसकी नज़र मनाब के खाली सोफ़े पर पड़ी, वो एक्सक्यूज़ करता किचन की जानिब आया। उसे मज़े से चूल्हे के करीब खड़े देखकर फातक को अपना ख्वाब सच होता नज़र आया। मनाब को उसके अपने घर में चलते फिरते इस्तेकाक से रहते देखने का ख्वाब। करीम को इशारा करके बाहर भेजा और दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर मनाब को नज़रों की गिरफ्त में रखा। उसकी आवाज़ पर मनाब झटके से मुड़ी। थैंक्स। फातक ने अंदर आते सीने पर बाजू लपेटते उसे अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहा। किस बात के लिए? वो हैरान होकर पलटी। अपने घर आने के लिए। फातक कुछ और करीब आया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो सादा से लहजे में सलाद की चीज़ों को प्लेट में रखकर काटने लगी। और अगर पता चल जाता तो क्या ना आती? फातक स्लेब के साथ कमर टिकाए उसे नज़रों के हिसार में पूरी तरह कैद करके बोला। एक हाथ से उसके चेहरे पर आने वाली लटों को कान के पीछे अड़सा, जिन्हें वह हाथ फारिग न होने के सबब झटके से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। फातक के हाथों की गरमाइश ने पल भर को साकित किया। पीछे को खिसकी। क्यों? आप कौन से मेरे दुश्मन हैं कि मैं ऐसा कुछ करती? लहजे में खफगी साफ जाहिर थी। दुश्मन नहीं तो क्या दोस्त हो? फातक ने उसे मुश्किल में डालना चाहा। ज़रूरी नहीं जो दुश्मन ना हो वो दोस्त ही हो। हर अजनबी से हमारा रिश्ता होना ज़रूरी तो नहीं। एक चुभती हुई नज़र फातक पर डालकर उसने गोया उसे हदबंदी कायम करने की वार्निंग दी, जिसकी नज़रें उसे पिघलाई दे रही थी। अजनबियों के लिए लहजे में शिकायत नहीं होती। फातक ने अबरू उचकाकर गोया उसे जिज करने का आगाज़ किया। आपके मेहमान बाहर बैठे हैं, उनके पास बैठे जाकर। मनाब ने वहाँ से हटते हुए उसे फिर से टालना चाहा, उसकी मायने खेज बातों का असर ज़ाहिर करना चाहा। फातक ने बाजू थाम कर उसके दूर होने का इरादा बदला। अगर यूं कतराएंगी तो दिल और आपकी जानिब खिंचेगा। उसे एतदाल पर रखने के लिए मुझसे कतराना छोड़ दें। उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते फातक ने गोया उसके भागने की हर राह मसदूद की। मुझसे ये सब करके प्रेशराइज़ मत करें। उसके बाजू से हाथ हटाकर मनाब ने उसे फिर से आगे बढ़ने से रोका। मैं प्रेशराइज़ तो कर ही नहीं रहा, मैं तो बस गुजारिश कर रहा हूँ। प्रेशराइज़ करने वाले ज़ुबान से कहते नहीं, बस अमल कर गुज़रते हैं, और मैं तो हूँ ही आपके रहमो करम पर। फातक ने एक बार फिर उसके बिखरे बालों को समेटा। मत करें ऐसे। मनाब ने थक कर उसकी मोहब्बत पाश नज़रों में झांका। मेरे पास आ जाए। यकीन करें जितना वक्त और फैसले के लिए लेना चाहेंगे बगैर शिकवा किए दूंगा। फातक का बेबस लहजा मनाब को बेबस करने लगा। बाबा, विशा की आवाज़ आते ही वो किचन से बाहर चला गया। मनाब ने सुख का सांस लिया, नहीं तो फातक की कुर्बतें उसके दिल को और दिमाग दोनों पर ही हावी हो रही थी, और इस बार जज्बातियत में वो कोई फ़ैसला करना नहीं चाहती थी।
کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ فاطق کے لیے ہر لمحہ خواب کا سا تھا۔ وہ مناب اور وشا کو اپنے گھر میں چلتے پھرتے دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کھانے کے بعد مناب عشاء کی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غازی اور سبگا کا بھی اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے وضو کرنا ہے۔ اٹھتے ہوئے اس نے فاطق کو مخاطب کیا۔ آپ تو اس گھر کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ فاطق نے ہولے سے مسکراتے اس کے انجان بننے پر چوٹ کی۔ غازی اور سبگا نے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ وہ سب آپ نے مجھ سے دھوکے سے کروایا تھا، مناب منہ پھلا کر بولی اور ایک جانب خاموشی سے چل دی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ غازی نے اپنی الجھن بھری نظروں سے فاطق کو دیکھا۔ فاطق نے مسکراتے ہوئے اپنی کارگزاری بتائی کہ کیسے خود کو معمہ بنا کر اس نے مناب سے اس گھر کا انٹیریئر ڈیزائن کروایا تھا۔ جس سیٹنگ کی تم تعریف کر رہی تھی وہ تمہاری بہن کی شاہکار ہے، فاطق نے مزے سے سبگا کو بتایا، جب خفگی بھری نظروں سے فاطق کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بڑے چیٹر ہیں آپ، انگلی اٹھا کر گویا اسے جتایا۔ تمہاری بہن بھی تو کتنی ٹیڑھی ہے۔ فاطق کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ غلط بھی نہیں تھا۔ سبگا کچھ دیر بعد چائے بنا کر لائی مگر مناب تب تک بھی نماز پڑھ کر واپس نہیں آئی تھی۔ کہاں رہ گئی ہے؟ سبگا کے کہنے پر فاطق اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ فاطق اسی کمرے کی جانب بڑھا جہاں مناب گئی تھی۔ پہلے نوک کیا، کوئی آواز نہ آنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ فاطق کچھ پریشان سا آگے بڑھا۔ کمرے کے وسط میں اسے بیڈ کے دوسری جانب پاؤں زمین پر نظر آئے۔ حیران ہو کر آگے بڑھا مگر یہ کیا؟ جو ہی بیڈ کے دوسری جانب آیا، جائے نماز پر مناب سکڑی سمٹی سوئی ہوئی نظر آئی۔ فاطق کو یکدم شرمندگی نے آ گھیرا۔ نہ جانے آفس میں آج کتنی تھکی ہوگی۔ جب سے آئی تھی کچن میں مصروف رہی تھی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی وہ فاطق کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ فاطق اس کے قریب زمین پر دو زانوں ہوا، ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا ہلانا چاہا مگر وہ اتنی گہری نیند لگ رہی تھی کہ اس کا دل نہ کیا کہ اس کی نیند خراب کرے۔ کچھ سوچ کر دونوں بازوؤں کو اس کے نیچے سے گزارتے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ جھٹکا پڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ گہری نیند کے سبب پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے مگر جیسے ہی آنکھیں کھل کر نظریں فاطق کے چہرے پر پڑیں وہ چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فاطق کی اس حرکت پر کوئی شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتی، فاطق اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جھک کر اس کی عرق آلود پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ مناب کچھ اور سمٹی اٹھ کر بیٹھ گئی مگر نظریں فاطق سے ملا نہیں پا رہی تھی۔ لیٹ جائیں، سینے پر ہاتھ باندھے فاطق نے اس کے شرم سے گلنار ہوتے چہرے کو محبت سے دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ مناب سرعت سے بیڈ سے اٹھی۔ فاطق کے چہرے کی جگمگاہٹ پل میں مان پڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، فاطق نے نادم ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں معاف کر دوں گی مگر کچھ وقت لگے گا۔ مناب نے گہری سانس بھرتے آہستہ سے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑائے اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فاطق کتنی ہی دیر گمسم کھڑا رہا۔ نہ جانے وہ کیا ٹھانے ہوئی تھی کہ فاطق کا کوئی اقدام اسے ٹس سے مس نہیں کر رہا تھا۔ وہی منجمد انداز اور سرد لہجہ فاطق کو کھائے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مناب نے واپسی کی رٹ لگائی۔ غازی اور سبگا کو اٹھتے ہی بنی، گھر چکر لگانا آپ؟ غازی کے کہنے پر فاطق نے سر ہلایا۔ انشاءاللہ جلدی چکر لگاؤں گا، وشا کو گود میں اٹھائے پیار کرتے اس نے مثبت جواب دیا۔ ابھی روبرو واجد سے اس نے معافی مانگی تھی۔ مناب اسے ہولے سے خدا حافظ کہتی بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فاطق کی اداسی اس کے چہرے سے واضح عیاں ہو رہی تھی۔ وشا کی کھڑکی کی جانب آ کر اسے پیار کیا۔ مناب نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فاطق کی یاسیت لیے نظروں سے نظریں ٹکرائی۔ مناب کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، اسے تاکید کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ غازی نے گاڑی بڑھا لی۔ کریم بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنے باس کی اداسی کو وہ اس کے چہرے سے بڑی آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے باس کی بیوی اور بیٹی اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ فاطق ایک گہری سانس کھینچ کر اندر کی جانب بڑھا۔ 2 دن بعد مناب کی جانب سے آنے والے میسج نے فاطق کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے یقینی سے بار بار 100 بار اور پھر نہ جانے کتنی بار اس میسج کو پڑھتا گیا۔ ان دنوں اپنا کپڑوں اور جوتوں کا برانڈ کھولنے میں مصروف تھا۔ سنگنگ کو چھوڑنے کا فیصلہ وہ سنجیدگی سے کر چکا تھا مگر پھر بھی وہ اپنا بزنس باپ کے بزنس سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کر اور داؤد سے مشورے کے بعد اس نے اپنا کپڑوں اور جوتوں کا برانڈز بنانے کا سوچا۔ آج وہ بلڈنگ دیکھ کر اس کی رینوویشن کا آرڈر دے چکا تھا۔ اس کا انٹیریئر وہ مناب سے ڈیزائن کروانا چاہتا تھا۔ اس کا سوچتے اس نے موبائل نکالا کہ مناب کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتائے مگر اس سے پہلے مناب نے اپنا فیصلہ بتا دیا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل سے مناب کا نمبر ڈائل کرنے والا ہی تھا کہ اس کا میسج آیا۔ چند فکروں پر مشتمل یہ میسج فاطق کو
पहाड़ सा लगा। मैं आपके नाम के साथ अपना जुड़ा नाम अलग करना नहीं चाहती, मगर मैं आपके साथ रह भी नहीं सकती। मुझे सेपरेशन चाहिए। ये मनाब की जानिब से मिलने वाला ये मैसेज उसके दिमाग को सनसना कर रख गया। कुछ पल को वो बेजान हाथों से मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा रहा। करीम मज़दूरों से बात करता हुआ एकदम उसकी जानिब कुछ पूछने को मुड़ा, मगर उसका जर्द पड़ता चेहरा देखकर तशवीश में मुब्तला हुआ। सर आप ठीक हैं? उसके करीब आते उसके कंधे पर हाथ रखा। फातक ने नज़र उठाकर करीम की जानिब अजनबी नज़रों से देखा। उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो कहाँ है, उसके करीब कौन है और क्या कर रहा है। बस खाली नज़रों से वो करीम को देखे गया। सर, अब की बार करीम ज़ोर से बोला। उसे फातक की हालत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, कुछ नहीं। फातक जैसे अपने हवासों में नहीं था। मैं कुछ देर के लिए खुली फ़िज़ा में जाना चाहता हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। फातक ने बमुश्किल खुद को संभाला। घुटन बढ़ती जा रही थी, मनाब के फ़ैसले की घुटन। उसे अंदाज़ा था कि मनाब फ़ैसला मुश्किल करेगी, मगर इतना मुश्किल, काश वो जान जाता तो शायद फ़ैसले का इख्तियार उसे न देता। वो तो उसकी रूह तक को घायल कर रही थी। फातक गाड़ी की चाबी लिए बाहर निकल आया। कुछ देर बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और किस तरह उसके फ़ैसले को बदले। फातक उसे रिप्लाई करने की हिम्मत न कर सका। वो कैसे करता? वो तमाम रात फातक एक पल को सो नहीं सका। उफ़ यार, ये काम आज कब ख़त्म होगा? मनाब तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए बड़बड़ाई। आज उसे जल्दी घर पहुंचना था, कुछ मेहमान आने थे और नाज ने ताकीद की थी कि वो जल्दी घर पहुंचे। मनाब घड़ी को देखते देखते 7 उंगलियां भी तेज़ी से चला रही थी। शाम में नाज ने उसे फ़ोन करके बताया कि विशा को फातक थोड़ी देर के लिए लेकर गया है। वो उसका बाप था। मनाब भला कैसे एतराज़ कर सकती थी? रात को फातक को मैसेज करने के बाद वो बेहद मुस्तरब रही थी। कहने को तो उसने फ़ैसला कर लिया था, मगर ये कैसा फ़ैसला था जो उसे खुद किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। काम जैसे ही ख़त्म करके उसने सुख का सांस लिया। सांसें मोबाइल पर जगमगाता नंबर देखकर फिर से अटकने लगी। फातक ने मैसेज मिलने के बाद से अब तक कोई मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो बिल्कुल खामोश था और मनाब को ये खामोशी बहुत चुभ रही थी। बेल मुसलसल हो रही थी। हाथों की लर्जिश पर काबू पाते मनाब ने कॉल रिसीव की। हेलो। मनाब की हेलो सुनते ही दूसरी जानब फातक को हवासों पर गोया सकूत तारी होने लगे। हेलो, कहाँ पर हो आप? फातक के सवाल पर मनाब कुछ हैरान हुई। ऑफिस में। ओके, मैं लेने आ रहा हूँ। फातक की अगली बात पर मनाब के गोया छक्के छुड़ाए। क्यों? वो जितना भी हैरान होती कम था। कल से कोई बात नहीं और एकदम आने का भी कह दिया। एक्चुअली विशा की कुछ तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए आपको लेने आ रहा हूँ। फातक की बात पर अब की बार मनाब परेशान हुई। क्या हुआ उसे? तेज़ी से चीज़ें उठाती लहजे से टपकती परेशानी ने फातक को लम्हा भर को शर्मिंदगी से दो चार किया। मैं अपनी गाड़ी पर आई थी, आप रहने दें, मैं खुद आ जाऊंगी। आप बताएं, आप लोग हैं कहाँ पर? बैग उठाए लिफ्ट की जानिब बढ़ते हुए उसका लहजा परेशानी में घुल गया। ओके, मेरे ही घर पर। फातक की बातें सुनते ही मनाम ने ओके कहकर कॉल बंद कर दी। पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली। जितना तेज़ हो सकता था वो चलाकर फातक के घर के सामने पहुंची। फातक पहले से ही बाहर खड़ा था। कैसी हैं? फातक के बशाश लहजे से तो मनाब को ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक। विशा कहाँ है? वो फिक्रमंद लहजे में बोली। उसके साथ मेन गेट से गुजरकर अंदर की जानी बढ़ी। अंदर दाखिल हुई तो विशा को मज़े से लाउंज में कारपेट पर खिलौनों के साथ खेलते देखकर फातक को खूंखार नज़रों से देखा। ये क्या घटिया मजाक था? बनाकर उसकी जानी बढ़ी। विशा माँ को देखते चहकती हुई उसके पास आई। मम्मी, आज मैंने और पापा ने बहुत इंजॉय किया। वो उन दोनों के बीच होने वाली कश्मकश से अनजान खुशी खुशी माँ को आज की रवादात सुनाने लगी। मनाब अपने चेहरे पर डर आने वाली सख्ती से बमुश्किल पीछा चढ़ाती मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब देने लगी। फातक इतनी देर में किचन की जानिब जा चुका था। कुछ देर बाद हाथ में जूस का गिलास थामे बाहर आया। मनाब ने एक साइड निगाह उसकी जानिब डाली, जो आंखों में शरारती चमक लिए सोफे पर बैठे मनाब को जूस का गिलास पेश कर रहा था। जान निकली है ना? माजरत, मगर मेरी भी जान आपने कल रात निकाली थी अपनी बेहिसी से। उसके गिलास थामते ही फातक गोया हुआ। मगर ये निहायत घटिया मजाक था। मनाब अब तक कुछ देर पहले वाली परेशानी के ज़ेर असर थी। मेरी अब तक की गलतियों में आज की यह गलती भी लिख ले। इस पर भी अब सारी उम्र माजरत करनी है। फातक उसके मुकाबिल रखे सोफे पर बैठते उसे नज़रों की गिरफ्त में लेते बोला, विशा, आप अपने रूम में जाओ, वहाँ पर और भी बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। फातक ने विशा को मंजर से हटाना चाहा।
विशा सर हिलाते अपनी चीज़ें समेटते दाएं जानिब बने कमरों में से एक जानिब बढ़ी। विशा के जाते ही फातक ने नज़र दोबारा खामोश मगर खफा बैठी मनाब पर डाली, जिसके हाथ में जूस का गिलास जूं का तू था। ये पीने के लिए है। फातक ने उसकी तवज्जो गिलास पर मबजूल कराई। मुझे नहीं पीना। अपनी उस घटिया हरकत का मकसद बताएं। मनाब उसे बख्शने को तैयार नहीं थी। चेहरे के नकूश तने हुए थे, लहजा बेहद तीखा था। मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हैं? फातक उसका सवाल अनसुनी करता बेबसी से उसके फैसले की वजह पूछने लगा। क्या मतलब? मनाब जानबूझकर अनजान बनी। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ? क्या आप मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं? फातक के लहजे में बेबसी के साथ साथ अनजाना सा दुख था, बहुत कुछ टूट जाने का दुख। मैंने आपको माफ़ कर दिया, मनाब ने नज़रें चुराते कहा। नहीं मना, आपने मुझे माफ़ नहीं किया। माफ़ करने वाले बदला नहीं लेते। फातक ने उसे झुठलाया। मैं कोई बदला नहीं ले रही, ना ही आपसे अपना रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ, मगर आपके साथ रह भी नहीं सकती। मनाब के लहजे में ठहराव था, ऐसे जैसे वो खुद को उसके सवालों के लिए तैयार कर चुकी थी। तो क्या ये माफ़ी है? क्या माफ़ करने वाले जालिम होते हैं? आप तो मुझे सज़ा दे रही हो, उम्र भर की सज़ा। मैं तो अनजाने में आपसे दूर रहा, आप तो जानबूझकर मुझे जुदाई की मार मार रही हो। वैसे ही कह दो फातक मर जाओ, जीते जी तो ये जुल्म मत करो। फातक उठकर उसके करीब दो जानों बैठा। मनाब झिझक कर पीछे हुई। माफ़ी दी होती तो यूँ मुझसे ना कतराती। मनाब, मुझे एक मौका तो दो, सिर्फ एक। आप ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? उसका हाथ थामे वो बेबसी की तस्वीर बना उसे पूछ रहा था। आप जानते हैं, मैंने आपके चले जाने के बाद विशा के पैदा होने से पहले तक बहुत बार सोचा कि मैं अपना आप ख़त्म कर लूँ। मुझे लगता था मैं दुनिया की वो वाहिद इंसान हूँ जो बेहद गैर अहम है, जिसके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा कर गुजरती अगर मैं इतनी बुज़दिल ना होती। मैं बहुत बुज़दिल हूँ। फातक को लगा उसके देखते हुए भी उसे नहीं बल्कि उन तमाम मनाजिर को देख रही थी जिन्हें उसने तन्हा सहा था। नहीं मनाब, बुज़दिल खुदकुशी करते हैं, बहादुर तो हालात का मुकाबला करते हैं। फातक ने उसे उसकी खूबी बताई। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको उस नहज तक ले कर गया। यासियत से पूर्ण लहजा मनाब को हाल में वापस ले आया। मुझे नहीं समझ आती, मगर जब जब आप मेरे पास आते हैं मुझे आपकी जुदाई में गुजरा अजियत का एक एक लम्हा याद आता है। अपना हर आंसू याद आता है, अपनी हर तकलीफ़ याद आती है। मैं आपके साथ रह भी लूँ तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसके चेहरे पर तकलीफ़ की परछाइयाँ फातक बासानी पड़ सकता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मुनाफिकत भरी ज़िंदगी गुजारूँ, आपकी गुर्बत में अजियत सहूँ, आपके साथ मुस्कुराऊँ मगर अंदर से रोऊँ? अगर आप ये सब चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं रहने को तैयार हूँ। अपने आंसुओं से लबालब आंखें उसकी आंखों में डाले वो अपनी हर अजियत गोया उसके वजूद में उंडेल रही थी। फातक को ऐसा ही महसूस हुआ। उसका एक एक लफ्ज़ फातक को तड़पा रहा था। अपनी एक ख्वाहिश के लिए उसने मनाब की शख्सियत को मसख कर दी थी और आज उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मगर फिर याद रखिएगा, मैं आपकी मन्ना साबित नहीं होंगी। मनाब ने उसे तंबी की। फातक उसकी गोद में रखे हाथों को थाम कर बेख्तियार लबों से लगा गया। मनाब की अजियत आंसू बनकर उसकी आंखों से रवा हुई। मनाब हैरत ज़दा उस दराज कामत मर्द को आंसू बहाता देख रही थी। मर्द के आंसू अव्वल तो बहते ही नहीं और अगर बह जाएं तो सिर्फ उस शख्सियत के आगे बहते हैं जिस पर उसे मान होता है। ऐसे शख्स के सामने आंसू बहाए जाने पर मर्द को कभी अफसोस नहीं होता। तो क्या मैं वाकई इसके लिए अभी भी सबसे ज़्यादा अहम हूँ? मनाब के अंदर सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि मर्द हमेशा औरत के आंसुओं के आगे हार जाता है और उस लम्हे मनाब को लगा वो उसके आंसुओं के आगे हार गई है। वो दिल जो उसकी जुदाई के लिए सख्त कर लिया था, उस लम्हे उसकी गुर्बत के लिए हमक रहा था, वो शिशदर दिल की हालत बदलती देख रही थी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मगर वो अजियत इस अजियत से बड़ी नहीं जो आपकी जुदाई की सूरत मुझे मिलेगी। अपने आंसुओं पर बंद बांधते वो बमुश्किल बोलने के काबिल हुआ। भारी आवाज़ में बोलता वो मनाब को लब बस्ता कर गया। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, फैसले का इख्तियार अब भी आपके पास ही है। सर झुकाए वो बोलता जा रहा था। अब उसमें मनाब की नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। कहें, मनाब उसकी खामोशी से समझ गई कि वो इजाज़त चाहता है। अब वो कुछ भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं करना चाहता था, चाहे वो कुछ कहने की दरख्वास्त ही क्यों ना हो। सिर्फ़ एक हफ़्ता आप मेरे साथ इस घर में रह लो, सिर्फ एक हफ़्ता। बेशक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह नहीं, मैं आपका रूम अलग सेट कर दूँगा, मगर सिर्फ मेरे आसपास रह लो। अगर इस एक हफ़्ते बाद भी आपका दिल मेरे साथ रहने पर आमादा नहीं हुआ
تو میں خاموشی سے آپ کی اور وشا کی زندگی سے نکل جاؤں گا، مگر صرف یہ ایک اور آخری موقع دے دو۔ اپنی خواہش بتا کر اس نے مناب کو مقدمے میں ڈالا۔ نہ جانے کس چیز نے مناب کو پھر سے فاطق کے لفظوں سے باندھا تھا، شاید اس کے شفاف آنسوؤں نے۔ مناب سر جھکا گئی۔ فاطق نے کس قدر آج سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سوچ میں گم تھی۔ ابھی بھی میں فورس نہیں کر رہا، صرف درخواست ہے۔ اس کا منت بھرا لہجہ مناب کا دل پسیج گیا۔ کل شام آپ مجھے اور وشا کو لینے آ جائیے گا۔ اس کی جانب دیکھے بنا مناب نے یہ سب کہتے جیسے فاطق کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ مگر پھر بھی فیصلہ میرا ہی ہوگا، اس بات پر قائم رہیے گا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ پھر سے باور کروانا نہیں بولی۔ بالکل میری جان، فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ فاطق نے محبت سے اس کی سبھی پیشانی پر لب رکھے اور اب کی بار مناب اس کی قربت سے بیزار نہیں ہوئی۔ دل سے اس تبدیلی پر سوال کیا۔ جو خاموش تھا وہ جھنجھلائی۔ ابھی بھی ناول کو ختم ہونے میں آلموسٹ 50 پیجز رہ گئے اور میں نے سوچا تھا کہ آج یہ ناول ختم کر دوں گی، پر ابھی کافی پیجز رہتے ہیں اور کافی رات بھی ہو گئی ہے، تو باقی کے پیجز آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں کل ہی مل جائیں گے۔ تو جانے سے پہلے وہی چھوٹی سی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ضرور کریے گا، اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ہم ملیں گے آپ سے کل، تب تک کے لیے اوکے، ٹاٹا، بائے۔